اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس، شمس کہتے ہیں سورج کو، اور پہلی آیت میں ہی شمس کی قسم کھائی گئی ہے اور اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورت مکہ کے شروعاتی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی، اور اس صورت میں نفس کی ہدایت، گمراہی اور قوم سمود جو ہے اس کی ہلاکت اور بربادی کو بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مکی صورت ہے اور اس صورت میں بتایا جا رہا ہے اگر کسی نے سرکشی کی تو تمہارا انجام بھی ویسی ہوگا جیسے کہ قوم عاد، سمود وغیرہ اس کا ہوا ہے، اور اہل مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس سے کچھ سیکھو اور اس سے کچھ سبق حاصل کرو۔ والشمسی، قسم ہے سورج کی، والضحاہا، جب اور اس کی دھوپ کی، دہاہا، دہاہا کون سا وقت ہوتا ہے؟ ظہر کا، یا جب دھوپ چڑھتی ہے اس کا، اور اس کی دہاہا اس کی دھوپ کی یعنی چاشت کا وقت، اس کے لیے ہی آتا ہے۔ تو قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمری، اور چاند کی، اذا جب تلاہا وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی جب سورج جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چاند آتا ہے، اس کے پیچھے آتا ہے۔ والنہاری، اور دن کی، اذا جب جلاہا وہ ظاہر کرے اسے، جلاہا یعنی جب وہ تجلی کرے، ڈسپلے ہو، جلوہ دکھائے، جیم لام واو سے، جلا فعل ماضی آخر میں یا آتا ہے، یجلی فعل مضارع، اور دن کی جب وہ ظاہر کرے اسے، واللیلی، اور رات کی، اذا یغشاہا جب وہ ڈھانپ لے اسے، غشیہ یغشا سے بنا ہے۔ والسمائی، اور آسمان کی، وما، اور اس کی، بناہا جس نے اسے بنایا، بناہا بنا یبنی سے، والارضی، اور زمین کی، وما، اور اس کی، طحاہا جس نے اسے بچھایا، طحاہا یعنی بچھا دینا، اس کو توہا اسپریڈ کرنا، توہا واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، توہا یتھا سے، جس نے بچھایا اسے، وہ نفسی، اور نفس کی یعنی جان کی، انسان کی، وما، اور اس کی، جس سواہا جس نے درست کیا اسے، جس نے اس کو بنا دیا، یعنی سب کی قسم کھائی گئی ہے، ہر چیز کی، یعنی ان سب چیزوں پر، سورج پر، چاند پر، ستاروں پر، دن پر، رات پر، ہر چیز پر غور کیا جائے، یعنی پورا ملکی وے، سولر سسٹم، گیلیکسی، پلانٹس وغیرہ، ہر چیز، یعنی آسمان میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا، کیونکہ آسمان کا آیا، جتنی بھی چیزیں آتی ہیں سب پر انسان غور کرے، سب کو دیکھے، اور اپنے نفس کو دیکھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اپنے آپ پر غور کرے کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا، پھر اس نے الہام کی اسے، الہما دل میں بات ڈالنا، الہام کرنا، انسپائرڈ کرنا، لام حامیم، الہما فعل ماضی، یلہم فعل مضارع، الہم فعل امر، تو جس نے اسے الہام کیا۔ الہام صرف فرشتوں کی طرف سے نہیں ہوتا، شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، جس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اچانک جو ہے، اچانک کسی چیز کی طرف دھیان جانا شروع ہو جاتا ہے انسان کا، اور الہام خواب میں بھی ہوتا ہے اور جاگتے ہوئے بھی ہوتا ہے۔ اور جیسے کچھ سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں، ہے نا، ان کو بھی الہام ہوتا ہے، تو جو بھی بات دل میں آتی ہے، پھر اس نے الہام کی اسے، فجورہا، حد اس کی، فجورہا یعنی فا جیم را، فجر، فجورہا نافرمانی جو انسان دل میں ڈالتا ہے، حدی اس کی، وتقواہا، اور تقوا اس کا، تقواہا یعنی اللہ تعالیٰ نے نافرمانی والے راستے بھی بتا دیے، تقوی والے راستے بھی بتا دیے۔ دو راستے ہمارے دل اور دماغ میں آتے ہیں، آپ دیکھیں نا، ایک اچھا راستہ، فوراً غلط راستہ بھی آتا ہے، اگر یہ غلط راستہ آتا ہے تو فوراً اچھا راستہ ہمارے دل اور دماغ میں آ جاتا ہے، فوراً الہام ہو جاتا ہے۔ اور مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر اور شر الہام کر دیے، اس کے دل میں ڈال دیے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر خاص طور پر نیکی کے کاموں کا خیال ڈال دیتا ہے، اور جو نافرمان ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے رکھتا ہے، تو وہ اس کے اندر جو ہے بدی کا راستہ زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کی نافرمانی اور اس کا تقوی اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا۔ قد افلاح، در حقیقت وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، افلاح یفلحو سے،
من جس نے زکاہا پاک کیا اسے، زکا یزکی سے، یعنی انسان کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں بری باتیں بھی ہیں، اور جس نے اچھی باتیں اپنے اندر ڈالی یعنی بری باتوں کو نکالا، اچھی باتیں ڈالی اور اپنا تزکیہ کر لیا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں جیسے کہ داہا آیا ہے نا کہ اس سے مراد روشنی ہے، اب جیسے جس نے کہ اپنے اندر روشنی قائم کر لی، یا جس نے اپنے آپ کو روشن کر لیا، اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کے اندر سے برائیوں کو نکال دیا، وہ کیا ہو گیا؟ جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد اور در حقیقت خوابہ نامراد ہوا، خوابہ ناکام ہونا یا نامراد ہونا، ناکام ہونے کے لیے بھی آتا ہے، فیل ہونے کے لیے، خایابہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تو خوابہ یخیبو سے، اور خب وہ ناکام ہوا، من جس نے دساہا دبا لیا اسے، دسا دسن سے زمین میں چھپانے کے لیے بھی آتا ہے اور چھپانا، یعنی جس نے اپنے نفس کو دبا لیا، گاڑ دیا، اس کی صفائی نہیں کی، اسے مٹی میں پڑا رہنے دیا، اس کو جو ہے گندگی میں ڈوبا رہنے دیا، وہ کیا ہو گیا؟ دساہا، وہ ناکام ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کی صفائی کرنی ہے، سب سے پہلے اپنے نفس کو پیور کرنا ہے۔ اگر اپنے نفس کی صفائی نہ کر پائے ہم، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر پائے ہم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ناکام ہو گئے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر دے، اور اسے سب سے بہتر پاک کرنے والا تو ہے، اور تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے۔ یعنی حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے شر سے، اپنے آپ، اپنے اندر جو برائیاں ہیں وہ دور کرنی ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ کذبت جھٹلایا، کذبا یکذبو سے، کذبت جھٹلایا، سمود نے بتغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے، تغوا سرکشی کے لیے آتا ہے، ہاں قوم کی طرف اشارہ ہے، اور بی وجہ سے اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب سمود کا واقعہ کہ سمود نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، سمود نے اللہ تعالیٰ کی یعنی اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، ان کے پاس پیغمبر آئے تھے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی، تو ان کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ تو سمود اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے رسولوں کی تصدیق نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ غور کرو اس پر۔ ازم بعثا جب اٹھایا، بعثا یبعثو سے، جب بعثا اٹھا، بعثا بنا ہے، بعثا بھیجنے کو یا اٹھنے کے لیے، دونوں کے لیے لفظ آتا ہے، اور ان بعثا ینبعثو انبعث، تو ان بعثا جب وہ اٹھا، اشقاہا سب سے بڑا بدبخت اس کا، اشقاہا کہتے ہیں جیسے اکبر ہوتا ہے نا سب سے بڑا، تو اشقا سب سے بڑا نافرمان، تو کس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر؟ اور ان بعثا کہتے ہیں جوش کے ساتھ اٹھنا، جوش سے اٹھا، اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ کیدار کی طرف، کیدار بن سالب کی طرف، جس نے فوراً اٹھ کر اونٹنی کو مارنے کا فیصلہ کیا تھا، اور باقی قوم بھی اس سے راضی ہو گئے تھے۔ تو اس نے کیا کیا؟ جب وہ اٹھا، سب سے بڑا بدبخت اس کا، قوم سمود نے کیا کیا تھا؟ اپنے پیغمبر سے اونٹنی مانگی تھی، جب ان کے پاس اونٹنی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر اونٹنی دی، تو انہوں نے کیا کرا؟ اس اونٹنی کے کوچے کاٹ ڈالے اور اس اونٹنی کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی تھی، اس کو مار دیا، جس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس نے کیا؟ سب سے بڑا بدبخت تھا جو اٹھا، اور سب نے اس کی فرما برداری کی۔ فقالا تو کہا لہم انہیں، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، ناقتا یہ ناقتا اونٹنی ہے اللہ کی، وسقیاہا اور پانی پلانا اسے، سقیاہا اس کو پانی پلانا، یعنی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، ان کے پیغمبر نے کہا تھا اس کو پانی پلانا، اور اس کو جو ہے نافرمانی سے مت چھونا، جیسے پہلے آپ پڑھ چکے سین قاف یا سے، پانی پلانا اسے۔ فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، کذبا یکذبو سے،
جھٹلا دیا اسے. فعقروہا پھر کونچے کاٹ ڈالے اس کے. عقروہا یعنی اس کے پیر کے پچھلے حصے وہ کاٹ دیے ہاں اس کے. یہ جو یہ اقرا سے بنا ہے, اقرا یا قرو قر سے, اقروہا کونچے کاٹ ڈالے اس کے. فدم دما تو ہلاکت ڈالی. دم دما دال میم ربائی ہے یہ. دم دما یدم دمو دم دم. فا مطلب تو ہلاکت ڈالی علیہم ان پر, ربہم ان کے رب نے, بھی ذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے, ذنب گناہوں کی وجہ سے. فسواہا پھر اس نے برباد کر دیا انہیں. سواہا یہ جو ہے سین واو یا سوا یسوی سے, پھر اسے برباد کر دیا, یعنی گناہوں کی وجہ سے سوارا نہیں, یہاں پر جو ہے سوارنے کے لیے بھی آتا ہے یہ, اور برباد کے لیے بھی, اور یعنی ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا کر دیا, برباد کر دیا. تو انہوں نے کیا کرا, سب سے بڑا بدبخت اٹھا, اس کے کونچے کاٹ ڈالے, جبکہ ان کے پیغمبر نے صالح علیہ السلام نے ان کو منع کرا تھا کہ اس اونٹنی کو چین سے بیٹھے رہنا, اس کو برائی سے چھونا بھی مت. لیکن وہ ان کو ایسا لگنے لگا کہ یہ جو ہے ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے, ایک بار میں بہت پانی پی جاتی تھی, تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوئی اونٹنی, اور عام لوگوں سے زیادہ پانی پیتی تھی, اور جب پانی پیتی تھی تو کسی کو پانی بچتا نہیں تھا, تو وہ ان کے لیے بھی ایک آزمائش ہو گئی, اور انہیں سمجھایا گیا تھا, لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا اس کو سمجھانے کا, اور انہوں نے کیا کرا, اس اونٹنی کو مار ڈالا. اس میں مسند احمد میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں اس اونٹنی کا اور اس کے مار ڈالنے والے کا ذکر کیا, اور اس آیت کی پھر تلاوت فرمائی, اور فرمائی کہ جیسے ابو زما اس جیسا یہ شخص بھی اپنی قوم میں شریف اور عزیز اور بڑا آدمی تھا, یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا, یعنی ساری قوم میں بڑا تھا, اور اس نے یہ کام کیا تھا. ابن ابی حاتم میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تجھے دنیا بھر کے بدبخت ترین دو شخص بتاتا ہوں, ایک تو سمود جس نے اونٹنی کو مار ڈالا تھا, اس کا حمیر سمود جس نے اونٹنی کو مار ڈالا, اور دوسرا وہ شخص جو تیری پیشانی پر زخم لگائے گا یہاں تک کہ داڑھی خون سے تیتر بتر ہو جائے گی. اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بھی تھا کہ اس اونٹنی کو نہ مارنا, لیکن انہوں نے کیا کرا تھا, اس کو اونٹنی کو مار ڈالا تھا. بہرحال پھر فلا تو نہیں یخافو وہ ڈرتا, عقباہا اس کے انجام سے, یہ خافا یخافو سے, تو نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے, یعنی اس نے کیا کیا, وہ اس کو ڈر نہیں لگا کہ اگر میں اونٹنی کو مار ڈالوں گا یا اونٹنی کو برائی کے ساتھ چھوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا یا ہمارے ساتھ کیا ہوگا, یعنی اپنے انجام کا ڈر نہیں لگا, اور کیا کرا, اللہ تعالیٰ کے معجزے کے ساتھ کھلواڑ کیا, اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو مار ڈالا. پھر کیا ہوا, اس کے بعد ان پر عذاب آ گیا, اور پوری کی پوری قوم کیا ہوئی, عذاب میں مبتلا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ان کو کیوں بتایا کہ دیکھو تم بھی اس طرح کی نافرمانی کر رہے ہو, تم سے پہلے سمود نے نافرمانی کی تو دیکھو ان کے ساتھ کتنا برا ہوا, تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا, تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا. لیکن وہ لوگ نہیں مانے, اور وہ لوگ جانتے تھے اس واقعے سے, باخبر تھے, یعنی بے خبر نہیں تھے, جانتے تھے ہر چیز کو, لیکن پھر بھی نہ مانے.